वालेकुम दोस्तों, महंगाई के मौजू पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई। उसमें मैंने कोशिश की कि महंगाई के हर पहलू पर गुफ्तगू की जाए। महंगाई है क्यों, किस वजह से है, किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी उसकी कोशिश की हर पहलू पर गुफ्तगू की जाए। तो उसको देखने के बाद ख़याल आया कि ये महंगाई जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये दो चार अल्फाज में इसको नहीं समझा जा सकता, वो खाली बस वो निशानदही हो जाती कि ये महंगाई है, इस तरीके से हो सकती। तो मैंने सोचा कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया जाए, इसके उन तरीक़ों पर बात की जाए कि महंगाई ख़त्म कैसे की जा सकती है, हम इस वक्त कर क्या रहे हैं, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिन पर चल कर हम महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो बेसिकली मसला है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसके हल के भी तरीके भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुख्तलिफ़ जो हैं इनके आपसे निशानदेही की जाए कि यार इस तरीके से हम ये करें तो महंगाई या गुर्बत को ख़त्म किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको कोई एक दो तरीके डिस्कस करें जिससे आपको समझ आ सके कि यार अगर हम भी ऐसे करें सारे मिलकर तो मुल्क से बड़ी आसानी के साथ गुर्बत और बेरोज़गारी और महंगाई का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपकी, वो ये है कि हम आजकल तकरीबन सारी महफ़िलें हमारी, हम जहाँ कहीं बैठते उठते हर आदमी ये बात कर रहा है जी महंगाई होगी, महंगाई की। मसलन आए कोई कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, कोई सब्ज़ी लेने जाता है तो वो कहता है जी सब्ज़ी महंगी होगी। किसी ने कोई चीज़ परचेज़ की, वो ये ज़रूर आकर कहता है कि जी फ़लाँ चीज़ महंगी होगी, वो ये तो बहुत महंगी होगी ये चीज़। मसलन ये इस तरह की बातें हैं जो हर आदमी डिस्कस कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या हम इस तरह की डिस्कशन से महंगाई को ख़त्म कर पा रहे हैं, क्या हम गुर्बत को ख़त्म कर पा रहे हैं कि भाई यानी ये बता देना कि यार महंगाई होगी, इससे महंगाई ख़त्म हो रही। मेरा ख़्याल है नहीं। ये एक ऐसा गलत ट्रेंड हमारे यहाँ फ़रोग पा गया है कि हर आदमी बस सिर्फ निशानदही पे लगा हुआ है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए जी, सब्ज़ी के रेट बढ़ गए, गोश्त के रेट बढ़ गए, घर की कोई आइटम आप लेने जा रहे हैं तो जी वो महंगाई होगी। मतलब जिसका परचेजिंग के साथ वास्ता पड़ रहा है वो ये बात ज़रूर कर रहा है कि जी बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी। जबकि दूसरी तरफ हम गौर करें, मुशाहिदा करें, देखें तो हमें नज़र आता है कि बहुत शाज़ो नाज़र कोई आदमी हो जो ये सोच रहा हो या ये कह रहा हो कि यार इस महंगाई का हमें कोई तोड़ निकालना चाहिए, यार इसका कोई हल निकालना चाहिए। ये बहुत कम हमें नज़र आता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे अंदर फ़रोग पा चुकी है। सबसे पहले जो मैं आपको निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने करना क्या है, आपने ये ट्रेंड चेंज कर देना, बिल्कुल चेंज कर देना। वो इस तरीके से कि अब आपने ये ट्रेंड चलाना है कि भाई मैं बेरोज़गारी ख़त्म करने के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं महंगाई ख़त्म करने के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मुल्क से कैसे महंगाई ख़त्म की जा सकती है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप इस तरह करें कि जिस फैशन में, जिस शोबे में भी हैं, आपने ये ट्रेंड उसमें चला देना है। हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं कि कोई टिकटॉकर है तो उसने अपनी टिकटॉक इस हिसाब से क्रिएट करनी है कि भाई वो दिखा रहा हो कि वो महंगाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। कोई यूट्यूबर है तो वो उसमें लग जाए कि यार किस तरीके से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है, महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है। कोई इंस्टाग्राम पे है या हमारे कोई ख़बरें चैनल वगैरह में है मुंसलिक, या जो जिस शोबे में है वो इस ट्रेंड को चलाए कि भाई अब हम महंगाई ख़त्म करके दम लेंगे, हम गुर्बत बेरोज़गारी को ख़त्म करके दम लेंगे। तो इस तरीके का अगर हम ट्रेंड चलाएंगे तो कन्फर्म बात है, आप ये देखें को तकरीबन को 24 करोड़ की आवाम है हमारी। आप बच्चों को छोड़ दें, वो इस बात चीज़ों को गौर नहीं कर सकते, तो फिर भी 15 करोड़ जहन अगर इस बात पर लग जाएं कि यार हमने इस मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रह जाए गुर्बत बेरोज़गारी, वो कन्फर्म है ख़त्म हो जाएगी। अब मसला ये है कि हमारी सिमत सही नहीं है, हमारा तरीका सही नहीं है। हम बहुत से कुछ लालची इंसान आए जिन्होंने अपने मफाद की खातिर ऐसे ऐसे निज़ाम क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से जो है ना दुनिया को, गरीबों को मसाइल पैदा हो गए। यानी सूदी निज़ाम भी समझ लें आप, या और भी बहुत से निज़ाम ऐसे आए जिन्होंने क्रिएट, जिससे अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है।
تو ہم نے اس طریقے کو سمجھنا ہے کہ کیوں غربت بے روزگاری ہو رہی ہے. جب ہم یہ طریقہ سمجھ جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کا حل بھی بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیں گے. نعمتوں کی کمی نہیں ہے. آپ اس چیز کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے زمین کے اندر گیس کے خزانے، تیل کے خزانے، یہ نعمتیں سب شروع سے پڑی ہیں. اس وقت ہم نے کیوں استعمال نہیں کی؟ یہ پروردگار نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے معاش مقرر کر دیا ہے. ہم میں تنگی کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے اپنے طریقوں کی وجہ سے. کچھ انسان جو شیطان کے راستے پر چل پڑے اپنے مفاد، مطلب جب غلط راستے پر آدمی چل جاتا ہے تو پھر اس کا کیا صحیح ڈھونڈنا، وہ ہے ہی غلط، تو اس نے دوسروں کے لیے بھی مسائل ہی پیدا کرنے. اب مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہمارے معاملات میں، تو اب ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ یار اب مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، ہر بندہ نشاندہی کر رہا ہے. اس طریقے سے مسائل حل ہونے نہیں اور نہ ہوئے ہیں. ایک آدھ ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے اپنی ٹپس نکالنی ہے، یعنی 15 کروڑ آئیڈیاز ہم نکال سکتے ہیں. ہر آدمی ایک آئیڈیا دے نا تو 15 کروڑ آئیڈیاز بنتے ہیں. اتنے آئیڈیاز ہیں تو کہاں کی غربت، کہاں کی مہنگائی. میں اپنی ٹپس دے رہا ہوں، امید ہے آپ نے اس کو حساب سے سمجھ کے اپنی اپنی ٹپس دینی ہے. آپ اس طرح کریں کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے، وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ اس کو روزانہ صبح دوپہر شام کھانے کا انتظام کر دیں، رہنے کا اپنی جگہ پہ رہ گیا. تو اب جتنی مہنگائی ہے اسی حساب سے تقریباً وہ 300 سے 400 روپے کا کھانا روزانہ کھا جائے گا ایک آدمی. تو مطلب منتھلی وہ آپ سے 10-12 ہزار روپے صرف کھانے کی عوض لے رہا ہے. آپ خوشی سے کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ 10-12 ہزار روپے آپ اس کو کھانا کھلانے کی بجائے آپ اس کو ایک ایسا سسٹم جنریٹ کر کے دے دیں جس سے وہ خود اپنا یہ 10-12 ہزار کمانا شروع ہو جائے، تاکہ وہ آپ سے بوجھ ہٹے اور یہی 10-12 ہزار آپ کسی دوسرے آدمی پر لگا سکیں. مثال کے طور پہ کسی ایک شاہراہ کو آپ دیکھ لیں شہروں میں، جس شاہراہ کے اوپر کم سے کم 100 سے 200 دکانیں ہوں. اچھا 100-200 دکانوں کے درمیان میں کوئی 8 سے 10 ہوٹلز ہوں گے، کوئی 5-6 شاپنگ مالز ہوں گے، کوئی گروسری کی دکانیں ہوں گی. اس ٹائپ کی جو ہے نا، جو ضرورت کی مین ضرورت کی، یعنی ہر آدمی کی ضرورت کی دکانیں لازمی اس روڈ کے اوپر ہوں گی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی آدمی کو ہم کہنا کہ یار تو اس طریقے سے کر لے، وہ شروع نہیں کرتا. آپ نے کرنا یہ ہے کسی آدمی کو 400 روپے کے اوپر ہائر کرنا، بھئی آپ کو 400 روپے دہاڑی ملے گی. کرنا آپ نے یہ ہے کہ ان 6-7 ہوٹلز مالکان کے پاس جانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ یار آپ کھانا جو دیتے ہو جس ریٹ پر، آپ میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، میں آرڈر آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ نے مجھے جسٹ 20 روپے پر کھانے کے اوپر لیس کرنی ہے. بس جو آپ کا ریٹ ہے آپ اسی وہی لگا، میں آپ سے کیش دوں گا اور آپ سے کھانا لے لوں گا. اکثریتی چانس ہے کہ 20 روپے ڈسکاؤنٹ آپ کو ہر ہوٹل سے مل جائے گا. اگر آپ ساتھ میں اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یار میرا کاروبار نہیں ہے، میں یہ محنت کرنا چاہوں، آپ سے ادھار تو میں نے لینا نہیں ہے، تو امید ہے کہ آپ کی بات بن جائے گی. یہ میں پریکٹیکلی بھی کر چکا ہوں، ایک آدمی کو میں یہ سسٹم چلا کے دے چکا ہوں. سیم اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، جو 100 دکاندار ہیں ان کے پاس آپ نے یہ سارا سسٹم، آپ پیدل ورکنگ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی 1-2 گھنٹے 1 کلومیٹر کا وایا بھی نہیں بنے گا. اس میں آپ پیدل ورکنگ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو بائک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو ایکسٹرا خرچوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک موبائل ہوگا. تو کہنے کے مقصد جو غریب ہوگا ہو سکتا ہے اس کو اس چیز کی سمجھنا ہو، یہ آپ نے اس کو جنریٹ کر کے دینا ہے، بجائے اس کو 1 مہینہ کھانا کھلانے کے آپ نے اس کو یہ سسٹم جنریٹ کر کے دینا ہے. تو آپ نے آگے جو دکاندار ہے سب کے پاس جانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یار آپ کو کوئی کھانے کی ضرورت ہو، آپ کو کوئی چائے منگوانی ہے، آپ کو کوئی بسکٹ وغیرہ منگوانا ہے، یا کوئی ضرورت کی چیز آپ کو منگوانی ہے شاپ کے لیے، تو میں آپ سے جسٹ 10 روپیز چارج کروں گا اور میں آپ کو لا دوں گا اور پھر آپ سے پیسے لوں گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ایک آرڈر پر 30 روپے مل جائیں گے. 1 کلومیٹر کے وائے کے اندر وہ پیدل ورکنگ میں یہ سارا سسٹم اپنا چلا سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی جو 400 روپے آپ دے رہے ہیں شروع میں اس کو لگا کر دے رہے ہیں، آپ یقین مانیں 10 دن کے اندر جو آدمی میں نے لگایا تھا وہ 10 دن کے اندر اپنی ورکنگ اس نے شروع کر دی. وہ 400 کی بجائے 600 روپے کمانا شروع ہو گیا تھا. اب بھی وہ الحمدللہ تقریباً کبھی کو 1000، کبھی 800، کبھی 700 اتنی وہ ورکنگ کر لیتا ہے. آپ نے یہی چیز اس کو مثلا دونوں کی ڈیل کرانی ہے. اب دیکھیں اس کو آرڈر ملنا بھی یہ کنفرم ہو جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں شاید کسی کو سمجھنا. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر 6 ہوٹل مالکان سے وہ ڈسکشن ہوتی ہے نا اس کی،
تو 6 ہوٹلوں کا مینیو اس کے پاس ہوتا ہے. یعنی جتنی بڑی کلیکشن اس کے پاس ہوتی ہے نا وہ تو کسی ہوٹل والے کے پاس بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ کسی نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو وہ اس کے پاس ہر آئٹم ہے تو لازمی وہ اس کو دیتا ہے اور وہ بیٹھے بٹھا کے اس کو مل جاتی ہے. آج کل ملازم ویسے ہی مہنگے ہیں, بہت سے دکاندار ہوتے ہیں جن کے پاس ملازم نہیں ہوتے, تو وہ یہ چیزیں اس سے منگوائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا 400-500 روپے روزانہ کی آمدن شروع ہو جائے گی. آپ کا کیا لگا, آپ نے اس کو سسٹم بنا کے دیا, کچھ دن آپ کے 400 روپے کے حساب سے لگے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے وہ 400 اوپر جب وہ کمائے تو وہ آپ اپنے پاس پیسے واپسی کر لیں. جب آپ کو لگے کہ یہ آدمی یہاں پر کنفرم ہو چکا ہے, یعنی اس کی دیہڑی شروع ہو چکی ہے, آپ نے یہی سسٹم ایک اور شاہراہ کے اوپر لگا دینا ہے, کسی مال میں لگا دینا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ میرا آئیڈیا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ جب اپنے آئیڈیاز جنریٹ کریں گے تو بہت آسانی سے ہم مہنگائی غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ اسی موضوع کے ریلیٹڈ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے میں اپنے بیان کروں گا, آپ لوگ بھی سوچئے گا. امید کرتے ہیں ہم مل جل کر ملک سے غربت و بے روزگاری کا بڑی آسانی سے کے ساتھ خاتمہ کر لیں گے. تو ریوائنڈ کرتا ہوں بات کو. آج کی ویڈیو کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ آپ نے نشاندہی نہیں کرنی, آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی, یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ نہیں کہنا. آپ نے کہنا یہ حل ہے, اس کا ایسے حل ہو سکتا ہے, اس طریقے سے ہم جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں, غریب بے روزگار کو روزگار دے سکتے ہیں. تو یہ جب حل ڈھونڈیں گے آپ تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم ملک سے غربت و بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں گے. کوئی آئیڈیاز آپ کے پاس ہو آپ میرے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا ان آئیڈیاز کے تحت ویڈیو بناؤں تاکہ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.